السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ڈیووس میں ہیں۔ انوار الحق کاکڑ اور ماحولیات کے بارے میں امریکی صدر کے خصوصی نمائندے نے ڈیووس میں ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی طباعت شروع کر دی ہے۔ گوگل نے پاکستان کے عام انتخابات پر گوگل ٹرینڈ سرچ پیج بنایا ہے، جس کے ذریعے مختلف سیاسی جماعتوں کے بارے میں تلاش کے سوالات اور دلچسپیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عوام کو سچائی پر مبنی مستند معلومات فراہم کرنے میں ذرائع ابلاغ کو غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں کی بدنامی کا باعث بننے والی سوشل میڈیا مہم کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ بری فوج کے سربراہ نے پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے علاقائی امن و استحکام میں سہولت کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی ہے۔ چین نے باہمی فائدے کے منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں شہریوں کے غیر معمولی ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل ڈونیٹن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ڈیووس میں ہے، جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے غیر رسمی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں عالمی تنازعات کی روک تھام پر بات چیت کی جائے گی۔ اعلیٰ پالیسی ساز، سرمایہ کار، تاجر اور ماہرین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ڈی پی ورلڈ اور GAW انٹرنیشنل ہولڈنگ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ فورم کے موقع پر انوار الحق کاکڑ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور کارگل برائن سائکس کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ بعد میں وزیر اعظم عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں، بزنس کونسلوں کے سربراہان اور تصویراتی شراکت داروں کے اعزاز میں عالمی اقتصادی فورم کے کلاؤس اور ہائلڈ شاپ کی طرف سے ضیافت میں شرکت کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج ڈیووس میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں امریکی صدر کے خصوصی نمائندے جان کیری سے ملاقات کی۔ ملاقات سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی کے علاقائی اور عالمی اثرات، خصوصاً ترقی پذیر ملکوں کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی طباعت کا آغاز کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق بیلٹ پیپرز کی طباعت کل شروع کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی الیکشن کمشنرز، ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابی نشانات تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اگر انتخابی نشانات میں تبدیلی کی ضرورت ہو تو الیکشن کمیشن سے اس کی اجازت لی جائے۔ ترجمان نے کہا کہ اب جبکہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس لیے اس وقت انتخابی نشانات میں تبدیلی ممکن نہیں۔ سندھ حکومت نے عام انتخابات کے پیش نظر صوبے بھر میں اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش پر 45 روز کی پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی عوام کے لیے ہے، جبکہ پولیس، سندھ رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استثناء دیا گیا ہے۔ پابندی کا مقصد انتخابات کے عرصے کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنا ہے۔
گوگل نے پاکستان کے عام انتخابات پر سرچ پیج بنایا ہے جس کے ذریعے مختلف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے عمار امجد سے۔ گوگل کے تیار کردہ سرچ پیج کے ذریعے عام انتخابات کے حوالے سے ملک بھر کے عام حلقوں کے امیدواروں اور وہاں سیاسی صورتحال کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ قومی معیشت، ٹیکس اور اجرت سمیت دیگر معلومات بھی سرچ کی جا سکیں گی۔ گوگل کا پیج تمام سائٹس پر دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہے گا۔ گوگل نے واضح کیا ہے کہ اس صفحے پر مہیا کیے گئے ٹرینڈز کو سروے یا ووٹرز کا رجحان قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی اس سے یہ اندازہ لگانا درست ہوگا کہ کون سی جماعت زیادہ مقبول ہے یا جیت رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے جس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پاکستان آبزرور فیصل ملک زاہد سے آج اسلام آباد میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے ملک کی ترقی اور استحکام میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ عوام کو سچائی پر مبنی مستند خبریں پہنچانے میں میڈیا کو غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کو تربیت اور تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انتخابات کی کوریج کے حوالے سے میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ صحافت انتخابی امیدواروں اور ووٹرز کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اپنی خبروں کی کوریج مباحثوں اور تجزیوں کے ذریعے رائے عامہ تشکیل دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ پر مبنی مستند معلومات کی فہمی کے دوران میڈیا کو غیر جانبدار کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آج اسلام آباد میں شہری مسائل پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگراں حکومت نے آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے 2 ارب روپے مالیت کے پاکستان کے پہلے اسٹارٹ اپ فنڈ کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں سالانہ کم سے کم 50 ارب روپے کی آمدن حاصل ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کو وسائل کی مؤثر تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ضرورت کا ادراک ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں ملکی مسائل کے عصری تقاضوں کے مطابق حل پر توجہ دینے کی بڑی صلاحیت ہے۔ حکومت نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں کی بدنامی کا باعث بننے والی سوشل میڈیا مہم کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی قواعد و ضوابط کے مطابق JIT ملزمان کی شناخت کرے گی اور انہیں متعلقہ قوانین کے تحت قانون کے کٹہرے میں لائے گی۔ کمیٹی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات تجویز کرے گی۔ JIT 15 روز کے اندر وزارت داخلہ کو ابتدائی رپورٹ جمع کرائے گی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کمیٹی کے کنوینر ہوں گے، جبکہ اس میں انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس، اسلام آباد پولیس اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ایک رکن ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کے دفاع اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے آج واہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے افسروں اور عملے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے POF کو ملک کی اہم دفاعی صنعت بنا کر ملک کی سلامتی اور معیشت میں ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا قومی ترقی کا راستہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ جیسی مقامی صنعتوں سے متعین ہوتا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے POF کی وسیع مصنوعات کا بھی مشاہدہ کیا جس میں ٹیسٹ اور ٹرائلز کے تحت جدید ڈیزائن کردہ نئے ہتھیار اور گولہ بارود شامل ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے فضائیہ اور باہمی فضائی مشقوں میں تعاون بڑھانے کے ذریعے دونوں فریقوں کے درمیان تربیت کی رفتار بڑھانے کی باہمی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں فضائی افواج کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے وفود اور معلومات کے تبادلے کے فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی تعاون کے طریقہ کار کی تشکیل نو پر بھی غور کیا گیا جس کا مقصد موجودہ تعلقات کو مضبوط بنانا اور مشترکہ منصوبوں اور تصویراتی شراکت داری کے لیے نئی راہیں تلاش کرنا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
امریکی سفیر نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور موجودہ قیادت کے تحت پاک فضائیہ کی نمایاں ترقی کو سراہا۔ امریکی سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی۔ پاک فضائیہ نے ایک جامع حکمت عملی اپنائی ہے جس کا مقصد خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پاک فضائیہ کو ایک مضبوط قوت بنانا ہے۔ پاک فضائیہ کی نیوز ریلیز کے مطابق حالیہ جغرافیائی تصویراتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے جدیدیت کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ J-10C لڑاکا طیاروں، بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، جدید الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارمز، فورس ملٹی پلائرز، جدید ترین مربوط فضائی دفاعی نظام اور فضائی نقل و حرکت کے پلیٹ فارمز کے حصول نے PAF کی فضائی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو مزید تقویت دی ہے۔ اس تصویراتی تبدیلی میں ایک اہم سنگ میل 5th جنریشن اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کا حصول ہے، جن کی پاکستانی ایئر فورس میں شمولیت کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی ہے، جو ملک کے ناقابل تسخیر دفاع کو یقینی بنائے گی۔ سعودی عرب کی بری افواج کا ایک دستہ پاک فوج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے لاہور پہنچ گیا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ فوجی تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ دونوں ملکوں کی افواج اوکاڑا گیریگیجن اور غیرپور ٹامے والی میں مشترکہ مشقیں کریں گی۔ یہ مشترکہ مشقیں 45 دن تک جاری رہیں گی۔ برطانیہ کے دورے پر گئے ہوئے سینٹ کے ایک وفد نے لندن میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اسٹیفن ٹوئک سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارلیمانی امور اور جمہوری فروغ کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرنے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینٹ کے وفد نے CPA پاکستان میں علاقائی دفتر قائم کرنے کا زور دے کر تعاون بڑھانے کے مواقع کو اجاگر کیا۔ فریقین نے CPA اور پاکستان کی پارلیمنٹ خصوصاً سینٹ کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اشتراک کا مقصد پارلیمانی امور اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے گہری مفاہمت ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں چین کے سفیر جیانگ زیئرڈونگ سے ملاقات کی۔ فریقین نے موجودہ معاشی اور تصویراتی تعاون میں اضافے کے لیے متعدد طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی دونوں ملکوں اور پورے خطے کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے متعدد شعبوں اور بحرانوں کی صورتحال اور قدرتی آفات میں پاکستان سے مسلسل تعاون پر چین کی تعریف کی۔ چینی سفیر نے چین کے عوام اور حکومت کے لیے سینیٹر اسحاق ڈار کی جانب سے جذبہ خیر سگالی اور دوستی کے جذبات کا بھرپور خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کا مضبوط بھائی چارہ خطے اور اس سے باہر امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ چینی سفیر نے باہمی فائدے کے منصوبوں خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پیش رفت تیز کرنے کے لیے پاکستان اور عام انتخابات کے بعد نئی منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک افغان تورخم سرحد پر تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے پاکستان میں داخلے کے لیے ویزا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے قانونی نقل و حمل کے ذریعے سفری دستاویزات کے حوالے سے تورخم سرحد پر حال ہی میں ایک ملاقات کی۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں سے نقل و حمل کے لیے پاسپورٹ اور ویزا ضروری ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد قانونی تجارت کو مستحکم کرنا، سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ تاجروں اور ٹرک ڈرائیوروں نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانے والے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی تعداد 4,69,000 تک پہنچ گئی ہے۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا عمل باوقار اور محفوظ طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ روز تقریباً 800 افغان شہری اپنے وطن واپس گئے۔ پاک بحریہ نے بلوچستان کے ساحلی گاؤں کپر میں عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا۔ کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ ڈاکٹروں، اورینٹی، جنرل سرجن، گائنیکولوجسٹ اور اسکن اسپیشلسٹ سمیت طبی عملے نے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت مشورے اور ادویات فراہم کیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کشمیری جوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کو بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزاد کرانے کی غرض سے کشمیری شہداء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کو بدنام ظالمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام کی بھاری اکثریت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام آزادی کے مقدس مقصد کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ادھر کشمیری عوام کو معاشی اور سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے نریندر مودی کی بھارتی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ضلع بارہمولہ میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وتراگام، کاؤچک، شیخ پورہ، دردپورہ، شرپورہ اور ہرناڑ کے رہائشی واگوارہ میں جمع ہوئے اور قابض حکام کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے کشمیریوں کو کچلنے کے لیے ظالمانہ پالیسیاں وضع کی ہیں۔ مظاہرین نے افسوس کا اظہار کیا کہ قابض حکومت صارفین کو بجلی کے بھاری بل بھیج رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دن میں 20 گھنٹے سے زائد بجلی معطل رہتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کشمیر دشمن پالیسیاں ترک نہ کی گئیں تو وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کی زمینوں پر مختلف ہیلے بہانوں سے قبضہ کرنے کی مودی حکومت کی جاری مہم کے دوران قابض حکام نے آج ضلع کولگام میں ایک اور شہری برکت اللہ میر کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی۔ جنوبی غزہ میں آج ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں کم سے کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق حملے میں شہید ہونے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 61,154 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے قحط اور امراض کے خطرات کے پیش نظر غزہ کے لیے امدادی عمل کو تیز تر اور محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس نے غزہ کے شہریوں کے لیے امداد کو بحفاظت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے غزہ میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر اموات اور زیر محاصرہ علاقے میں بدترین حالات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب دنیا بھر میں صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی عالمی ادارہ صحت کی اپیل کا حصہ بن گیا ہے۔ اس اپیل کا مقصد دنیا بھر میں صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی مدد کرتے ہوئے 1.50 ارب کی رقم اکٹھی کرنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی درخواست پر یوکرین کے مسئلے پر عالمی امن کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ برن میں سوئس صدر وائلا احمردو کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ یوکرین اور سوئٹزرلینڈ امن کانفرنس میں ایسے تمام ممالک کا خیر مقدم کریں گے جو کیف کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملے غزہ میں جاری جنگ کا نتیجہ ہیں اور وہاں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی راہ تلاش کرنا سعودی عرب کی ترجیح ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل ڈونیرن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-0 کی بڑھتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 کے لیے پاکستان پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا گیا جس میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے منگل کو پلئنگ 11 کا اعلان کیا گیا ہے جس میں 3 بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسامہ میر، عامر جمال اور عباس آفریدی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان تینوں کی جگہ قومی ٹیم میں وسیم جونیئر، محمد نواز اور زمان خان کو شامل کر لیا گیا ہے جو نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیم میں قومی کپتان شاہین آفریدی کی قیادت میں محمد رضوان، سائم ایوب، بابر اعظم، فخر زمان، افتخار احمد، اعظم خان وکٹ کیپر شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ محمد نواز، حارث رؤف، وسیم جونیئر اور زمان خان پلئنگ 11 کا حصہ ہوں گے۔
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट 2024 के 3 मैचों का फैसला हुआ। पहले मैच में मुल्तान ने कोयटा को 21 रन से हरा दिया। मुल्तान विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। जवाब में कोयटा विमेन की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 108 रन बना सकी। मुल्तान टीम की गुल फेरोज 75 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। उन्हें मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दूसरे मैच में कराची विमेन ने पिशावर विमेन को 101 रन से हरा दिया। कराची विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। जवाब में पिशावर विमेन ने 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बनाए। कराची टीम की मुनीबा अली 41 गेंदों पर 64 रन बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। तीसरे मैच में लाहौर विमेन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। जवाब में रावलपिंडी विमेन 9 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बना सकी। 4 रोज़ा ख़वातीन एम्पायर्स एंड इंडक्शन कोर्स आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें निदा डार समेत 13 ख़वातीन एम्पायर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कोचिंग कोर्स के आखिरी रोज़ शुरका का तहरीरी टेस्ट और 1-on-1 इंटरव्यू हुआ। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स मेंबर एहसन रजा और पीसीबी इंटरनेशनल एम्पायर आसिफ याकूब ने इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत सर अंजाम दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए निदा डार ने कहा कि कोर्स से उन्हें खेल के कवानीन समझने में मदद मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची में होने वाले BSL 2024 के 11 मैचों के लिए सिंध पुलिस से फूल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत हासिल कर ली है। पीसीबी चीफ और आईजी सिंध पुलिस ने कराची में मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी इकदाम पर तबादला ख्याल किया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने PSL मैचेस के लिए मंजूर करदा सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। PSL 2024 अगले माह की 17 तारीख को लाहौर में शुरू होगा, जिसमें इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। इस कारोबार सहूलत मरकज़ में सूबाई और वफाकी महकमों के 24 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि 124 NOC एक छत तले 14 रोज़ में जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कारोबार सहूलत मरकज़ के काउंटर्स का दौरा किया, अमले से मुसाफा किया और NOC के बरवक्त इजरा को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला के बाद मुल्तान में भी कारोबार सहूलत मरकज़ बनाया गया है। इमलाक दानिश के इदारे के चेयरमैन फर्रुख आमिल ने कहा है कि मसनूआत की जालसाजी और चोरी से बचने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को अपनी मसनूआत, कॉपीराइट और ट्रेड मार्क के तहफ़्फ़ुज़ उसके निफाज से मुतालिक बेहतर आगाही देनी चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में एक आगाही इजलास से खिताब करते हुए कही। फर्रुख आमिल ने ताजिर बरादरी को इमलाक दानिश के इदारे के कारोबार, तख्लीकी उमूर और उसके फ़रोग़ के अपने इक़दामात के ज़रिए इमलाक दानिश के माहौल को यकीनी बनाने में किरदार के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि SC 100 इंडेक्स 531 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 63,737 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 279 रुपये 80 पैसे और कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 30 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 355 रुपये 37 पैसे और 356 रुपये 1 पैसा। यूरो 306 रुपये 48 पैसे और 307 रुपये 2 पैसे और सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 74 रुपये 72 पैसे और कीमत फ़रोख्त 74 रुपये 85 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,303 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फ़न की दुनिया में। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने दो तरफ़ा सकाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए फ़िल्म और सिनेमा में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। काज़ाकिस्तान के सफ़ी न्याश कौमी विरसा और सकाफ़त डिवीज़न इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफ़त सैयद जमाल शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अवामी राबतों के फ़रोग़,
خصوصاً آرٹ، ثقافت، ورثہ اور سینما کے تبادلوں کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئے۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود دوستانہ اور برادرانہ تعلقات اور مفاہمت کو مزید گہرا اور مستحکم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر نے ثقافتی تعلقات پر زرخیز ثقافتی ورثے کی اہمیت کے اعتراف اور خوشنما نظاروں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے دو طرفہ ثقافتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فلم اور سینما کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ممتاز اردو شاعر اور براڈ کاسٹر منور جمیل کی آج دوسری برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سجاد پرویز کی رپورٹ میں۔ صحرا میں دو آنکھیں تھیں، ایک پیڑ خزانہ تھا، منظر ٹوٹ بھی سکتا تھا پر رقص پرانا تھا۔ اب تم اس کی چھاؤں میں بیٹھو یا شاخیں کاٹو، ہم نے تو اس صحرا میں ایک پیڑ لگانا تھا۔ باقی کام تو ان کا تھا جو ساحل تھے، ہم نے تو بس ڈوبتے ڈوبتے ہاتھ ہلانا تھا۔ سنو مسافر، اچھا چھوڑو بات پرانی ہے، کچھ دن ہم تم ساتھ رہے تھے، یاد دلانا تھا۔ یہ آواز تھی معروف اردو شاعر، دانشور اور ریڈیو پاکستان بہاولپور کے پہلے اردو نیوز ریڈر منور جمیل کی۔ منور جمیل نے سن 1947 میں ملتان میں جنم لیا اور سن 1960 میں بہاولپور منتقل ہو گئے۔ آپ نے سن 1972 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا اور 18 اگست سن 1975 کو ریڈیو پاکستان بہاولپور کے قیام کے پہلے دن اردو نیوز ریڈر اور مشاعرے کی نظامت کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ منور جمیل ریڈیو پاکستان بہاولپور سے نشر ہونے والے 15 روزہ اردو ادبی پروگرام نخلستان کے کئی دہائیوں تک مدیر بھی رہے۔ آپ نے شاعری کے کتاب دیکھو یہ میرے زخم ہے کے علاوہ معروف اساتذہ کے کلام کا مجموعہ بھی ترتیب دیا۔ منور جمیل نے ہندوستان کے متعدد شہروں میں منعقدہ مشاعروں میں پڑھنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایک ادبی مجلے صاحبان کے مدیر اور جنوبی پنجاب کی معروف ادبی تنظیم قلم قبیلہ اور چولستان ادبی فورم بھی قائم کی۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ماہر صحت نے ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے فوری تشخیص کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پی ٹی وی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ماہر ذیابیطس اور فیملی فزیشین ڈاکٹر شہزاد طاہر نے کہا کہ طرز زندگی میں سادگی پیدا کر کے ذیابیطس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مرض کو بڑھنے سے روکنے کے لیے مرض کا فوری طور پر پتہ لگانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ درجہ حرارت میں شدید کمی یا اضافہ انسولین میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے انسانی جسم کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ درجہ حرارت میں کمی سے ذیابیطس کے مریضوں کے خون میں شوگر کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں انتخابات کے حوالے سے درست معلومات کے حصول اور غلط اطلاعات کو روکنے کے لیے صف اول کی مصنوعی ذہانت کمپنی اوپن اے آئی نے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بلاگ پوسٹ میں چیٹ جی پی ٹی میکر نے بتایا کہ اے آئی کے ذریعے تیار کیے گئے مواد سے ووٹنگ کے حوالے سے درست معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج لیہ میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں 0 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 4، کراچی میں 14، پشاور میں 3، کوئٹہ میں 1، مظفر آباد میں 2، گلگت میں -4 اور سری نگر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ چھائے رہنے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نگراں وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ڈیووس میں ہیں۔ انوار الحق کاکڑ ماحولیات کے بارے میں امریکی صدر کے خصوصی نمائندے نے ڈیووس میں ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی تباعت شروع کر دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کول شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی۔
مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عامر ہاشمی، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔